अस्सलाम वालेकुम जी। वंस अपॉन ए टाइम एक दफ़ा का जिक्र है कि जनाब एक साहब होते थे शहजाद अकबर साहब, कनाडा से दरामद किए थे पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, और उन्होंने इमरान खान साहब को मिलवाया था कि इस जैसा एहतसाब का जो आइकॉन है, जो माहिर है, वो आपको दुनिया में नहीं मिल सकता। हालांकि वो उनकी अपने आबाई इलाके के अंदर जो शोहरत थी वो ज़मीनों पे कब्जे पे की थी, और उनके अब्बा जी जो थे वो जो प्रॉक्सी पिटिशनर नहीं होते, झूठी गवाहियाँ देने वाले अदालत में, वो हुआ करते थे। टाउट भी कहते हैं उनको आम अल्फाज के अंदर, अदालती टाउट थे। और वो ही जो किसी न किसी के ख़िलाफ़, किसी न किसी ज़मीन के ऊपर, किसी न किसी दुकान के ऊपर, किसी न किसी के ऊपर एप्लीकेशन डाल के, तो चूँकि झूठियाँ गवाहियाँ देने भी जाना होता था, तो इसलिए उस तरह की दरख्वास्तें भी चलाते रहते थे। तो इनको विज़र्ड के तौर पे, अकाउंटेबिलिटी विज़र्ड के तौर पे पेश किया गया। इमरान खान साहब ने पहले इससे ज़रा कराहत का इजहार किया, लेकिन जब इन्होंने अपनी ज़ुबान चलाई, ठीक है, वही ज़ुबान जिसकी बाइस ये लाहौर में माल ऑफ लाहौर में सोफिया मिर्ज़ा के, अपना महल तो नहीं कहना चाहिए, फ्लैट में ठहरा करते थे, वही ज़ुबान उन्होंने वहाँ पे इस्तेमाल की, और वो इमरान की आँख का तारा और दिल का सहारा हो गए। तो जनाब वो एहतसाब अकबर साहब जो थे, उन्होंने अपनी तरफ से चौके छक्के मारने थे। चौथे के दिन वो जो थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और बताया करते थे कौन को, PTV का एयर टाइम इस्तेमाल करके, कि उन्होंने जनाब नवाज शरीफ और उसके ख़ानदान को पकड़ लिया है और गिच्ची से पकड़ लिया, अब नहीं छूटेंगे। तो उन्होंने इसी जोश में आके तो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये जो इल्ज़ामात हैं जिसके अंदर उनकी बरीयत हुई है, ये वाले सारे सबूत जो थे वो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया को भिजवा दिए। अब वहाँ पे तो शहजाद अकबर नहीं ना होते, ना वैसे था वहाँ पे इमरान खान ही, लेकिन सिस्टम उसको उस तरह नहीं खेलने देता जिस तरह हमारा सिस्टम खिला रहा है इमरान खान को बरतानिया के अंदर। उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी ने तहकीकात शुरू कर दी। वो तहकीकात का दायरा कार वसी करते 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 पिछले 20 साल से ले रहे। फिर 2004 में तो उसको खैर जायदादें मिली थी, लेकिन ये है कि उन्होंने कोई 10 से 16 साल की जो तहकीकात सारी कर डाली, जब उनको सारी जायदादें मियाँ शरीफ साहब की तरफ से उनको और उनके बच्चों को ट्रांसफ़र हुई थी, तो वहाँ तक ले गए। और उन्होंने बताया कि जनाब शहबाज साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ पे एक बिल्कुल ज़ाती इन्फॉर्मेशन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि जब मूव किए हैं शहबाज शरीफ साहब, वो जद्दा से सरूर पैलेस से मुंतकिल हुए थे लंदन, और वहाँ पे कोई घर ढूंढ रहे थे। तो एक घर उन्होंने ऐसा भी देखा जहाँ पे मेरा सोर्स बैठा हुआ था। तो सोर्स ने बताया कि वो जब घर ख़रीदने के लिए आए तो मेरा ख्याल था कि बहुत अमीर आदमी होंगे, तो मतलब कि इनके लिए तो कोई मसला ही नहीं होगा, तो वो घर बेचने वाले में थे। तो उन्होंने अपने घर की जब कीमत बताई तो उन्होंने कहा कि हम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहता है कि मॉडरेट सा घर था, कोई ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कोई लग्जरियस नहीं था या बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था। तो मैंने उनको मजाकन कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास वाकई पैसे नहीं है इतना, बहुत थोड़ा सा उन्होंने कहा ये मेरे पास कैश है, एक तो आप इसकी कीमत कम कीजिए। वो तकरीबन उन्होंने 40% रिडक्शन या 50% रिडक्शन मांगी, और कहा कि बाकी में से भी इतना पैसा मैं आपको कैश में दूंगा, इतना मैं इतने अरसे के बाद दूँगा। वो डील खैर नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि यार उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि घर के हवाले से वो ऐसी ना करते। वो साथ में मेरा बेगम समेत या बहू समेत देखने गए थे। वो ज़ैनब है ना, उनकी लाडली बहू, छोटे बेटे की जो बेगम है ना, सलमान की जो बेगम है, वो लाडली बहू है शहबाज शरीफ साहब की। तो वो उनके साथ, मेरा ख्याल है, जो मुझे उन्होंने बताया कि उनके साथ वो देखने गए थे घर। तो सौदा तो खैर नहीं हुआ, लेकिन वो बता रहे थे कि इतनी कुछ ज़्यादा उनके पास कोई आंधी वेल्थ नहीं थी या नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि क्योंकि शहबाज साहब ने अपने सारे एसेट्स जो इनहेरिटेड उनको मिले थे वो पाकिस्तान में लिए थे, तो जबकि जो नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने जो इनहेरिटेंस सीख की थी वो ओवरसीज़ में की थी, और लंदन के ये फ्लैट्स वगैरह उनको विरासत में उनको या उनके बच्चों को ट्रांसफ़र हुए थे। तो शायद इसलिए भी उनके पास वहाँ पे पैसे ना हो, और वैसे भी उनके कारोबार तो पीछे से बंद थे। 8 साल तो शुगर मिल भी मेरा ख्याल 8 साल या 6 साल बंद रही थी, इंतकामत बंद रखी गई थी और उनको फाइनेंशियली किल करने के लिए। तो खैर ये एक बात थी, मैंने कहा ऐसे ही आप तक मानतन पहुँचा दूँ। तो ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इनके बारे में जो है वो अदालत के अंदर मुकदमा आया,
کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے۔ منی لانڈرنگ کی میں آپ کو جو الزامات لگاتے رہے ہیں، یہ اکاؤنٹیبلٹی وزرڈ جناب شداد اکبر صاحب، وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں ان کی کتنی حقیقت ہے۔ تو خیر انہوں نے وہ جو ڈیٹا دیا این سی اے کو، این سی اے نے 16-18 سال کی تحقیقات کے سارے ڈیٹے کی تحقیقات کی اور کہا کہ ایک آنے کی ان کے خلاف جو ہے وہ منی لانڈرنگ یا ال گاٹن منی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی۔ جب انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا تو اب اگر انہی حقائق کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں کوئی عدالت سزا سنائے گی تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ عالمی لیول کے اوپر اس کی کس لیول کی چھترول، ٹھیک ہے، مطلب آپ کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عالمی لیول کے اوپر ان کی کس لیول کی چھترول ہوگی۔ ویسے آج کل ہماری چھترول بھلا کس ایشو پہ ہو رہی ہے؟ ہماری چھترول اس ایشو پہ ہو رہی ہے کہ جب ایم بی ایس صاحب پاکستان تشریف لائے ہیں تو عمران خان صاحب جنہوں نے ان کی ڈرائیونگ کی تھی، رات کو جب ان کو ایک جگہ پہ ٹھہرایا گیا تو جناب پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایم بی ایس کو آفر کیا کہ مٹھی چاپی کے لیے وہ خواتین چاہیے تو ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ اتنا بے شرم آدمی ہے، اور ایم بی ایس نے اس بات کا بہت برا منایا اور دوستوں کو کہا پاکستان کے اندر، مطلب کہ پاکستان کے جو اندر وہ جن کو دوست کہتے ہیں ان کو بھی شکایت لگائی کہ یہ کیسا گھٹیا شخص تم نے سلیکٹ کر کے آر ٹی ایس بٹھا کے منتخب کر کے لگایا کہ وہ مجھے یہ کہتا ہے یار ایم بی ایس کے حرم میں کوئی خواتین کی کمی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جس طرح کا ان کا سٹائل ہے۔ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ان کی مجھے لگتا ہے یہ ایم بی ایس کی ویڈیو بنا کے اسے بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ تو خیر یہ ایک جملہ مترجہ آ گیا، آج کل عالمی میڈیا کے اندر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جناب عمران خان نے ایم بی ایس کو کیا سروسز آفر کی تھی، ہٹا دیں اس کو۔ تو جب اب یہ عدالت نے یہ بات طے تھی، اور یہ پہلی عدالت نہیں تھی جہاں پہ یہ حقائق پیش کیے جا رہے تھے، پہلے ایک اور عدالت کے اندر یہ حقائق پیش کر کے اس کا استرداد ہو چکا ہوا تھا، یہ مسترد کروائے جا چکے ہوئے تھے اپنا ایف آئی اے کی طرف سے۔ اب وہی حقائق شہزاد اکبر اٹھا کے نیب کے پاس لے گیا، نیب کو کہا تم الگ کیس ٹھوکو۔ وہ نے عدالت میں جا کے کہا کہ میلاد ان الزامات کے اوپر ہم پہلے بری ہو چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آتے ہیں یوتھیے مجہول القوم الجاہلیہ للمحدود، ان کا ایک جو یوتھیا اینکر ہے، پیڈ یوتھیا اینکر ہے، وہ کہتا ہے جی ڈاکومنٹ 3 پیجز جو اس میں سے سلپ کیے گئے ہیں اس کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ ہوئی ہے۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں، ان کے آپ ٹائٹل پڑھ لینا، اگر ان کے ولاگز کے آپ کا بلڈ پریشر آئی ہو جاتا۔ یہ ایسے ایسے ولاگ مارتے ہیں اپنی طرف سے، ایسی ایسی چھوڑتے ہیں کہ بتا دل کرتا ہے کہ تھلے بال ہے انہوں، اور تو تھاڑ چھتر مارنا شروع کرے اور 99 پہ جا کے گنتی بھول جائے، 99 پہ جا کے کاؤنٹنگ بھول جائے، کہے کہ دوبارہ 0 سے شروع کروں گا۔ یہ وہ والے لوگ ہیں۔ 3 صفحے غائب ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اس منی لانڈرنگ سے شہباز شریف کا تعلق اسٹیبلش نہیں ہو سکا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یوتھیا کہہ رہا ہے کہ 3 رکنی بینچ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، اعجاز الاحسن اور عمر عطا بندیال جو تھا، انہوں نے اپنی نگرانی میں لے لیے تھے نا یہ سارے ہائی پروفائل کیسز کی پروسیڈنگ، انہوں نے اپنی نگرانی میں لے لی ہوئی تھی نا، اور کوئی اس کے اندر پروسیکیوٹر بدلا نہیں گیا۔ فاروق باجوہ وہی ہے جو یوتھیا ہے، جو پی ٹی آئی نے تقرر کیا تھا اسی نے اس کیس کو پلیڈ کیا۔ انویسٹیگیشن افسر بھی وہی ہے جس نے ایف آئی اے کے اندر پی ٹی آئی کے دور میں اس کو پروسیڈ کیا، کوئی ان میں سے بندہ نہیں بدلا گیا۔ اور انہوں نے اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یا تو وہ 3 ججوں میں سے کوئی ایک جج بکا ہے، ٹھیک، یہی مطلب ہوا نا، یا وہ پروسیکیوٹر بک گیا، وہ یوتھیا تھا، وہ تو اہم ممکن ہے بک گیا ہو، کیونکہ یوتھیے تو $1 کے لیے ماں بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بک گیا ہو سکتا ہے وہ ایف آئی اے کا انویسٹیگیشن بک گیا ہو، جس کو 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا کہہ رہا ہے کہ خبردار تم نے اپنا پہلا نقطہ نظر بدلا تھا۔ عدالت نے سمپل سوال کیا، جب ثابت ہو گیا کہ اس کیس میں ایک دفعہ پہلے بھی ایف آئی اے کی بےزتی ہو چکی ہے، اب نیب کی بےزتی ہونی ہے، تو انہوں نے وہ قانون پروویژن دیتا ہے اس کے تحت جو ہے بریت کی اپلیکیشن دے دی۔ جج صاحب نے بنیادی پوائنٹ پوچھا کہ پائن ان کا کنیکشن کہاں ہے آپس میں منی لانڈرنگ کا، تو اس نے کہا کہ جی یہ تو الزام ہم نے کبھی لگایا ہی نہیں، نہ ایف آئی آر کے اندر نہ چالان کے اندر، یہ تو الزام آپ نے لگانا تھا، کیونکہ عدالتیں اس طرح کے فیصلے دے رہی تھی، یہ میں اپنی طرف سے فکرہ کہہ رہا ہوں۔
تو اس کے بعد پھر اس جج کے پاس اور کچھ بنتا نہیں تھا. میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے اندر شہباز شریف کو پینلائز کر کے دیکھتے، آپ کی عدالتوں کا جو لیول ہوتا وہ 195 ممالک ہیں اقوام متحدہ کے اوپر، آپ کا 196 لیول چلا جاتا، کیونکہ ایک بات ایک غیر ملکی عدالت کے اندر غلط ثابت ہو چکی ہوئی تھی. ان کی انویسٹیگیشن ایجنسی تھورو انویسٹیگیٹ کر کے انہیں ایگزونریٹ کر چکی ہوئی تھی. آپ اب یہاں پہ کر کے دیکھتے تو آپ دیکھتے کہ آپ کو چھتر کتنے پڑتے ہیں. تو عزت بچائی ہے ہمارے ان جج صاحب نے پاکستان کی عدلیہ کی، تو بجائے اس کے کہ یوتھیے ان کو اپریشیٹ کریں، یوتھیے ان کے اوپر چڑھ گئے ہیں. الزام آپ کے کانسیکوینسز دیکھ لیں. یہ روزانہ سکرین پہ بیٹھ کے گمراہی پھیلاتا ہے، یہ اس نے اپنے ولاگ کے اندر کہا ہے. ٹھیک ہے، یہ روزانہ جو ٹھگنا ہے یہ بیٹھ کے تو گمراہی پھیلاتا ہے ٹی وی سکرین کے اوپر، اس نے اپنے ولاگ کے اندر یہ کہہ دیا. تو خیر، چاچو کو ایک اور بریت مبارک ہو. چاچو نے بہت زیادہ اس کو سیلیبریٹ بھی کیا ہے. سپریم کورٹ کی نگرانی میں یوتھیوں کا تقرر کردہ جج، یوتھیوں کا تقرر کردہ پروسیکیوٹر، یوتھیوں کا تقرر کردہ انویسٹیگیشن آفیسر، اور ان کے اندر سے چاچو اور ابن چاچو جو ہیں وہ ایگزونریٹ ہوئے ہیں. بھائی چھوٹی جی گل ہے، بڑی بڑی گل ہے، بڑی بڑی گل ہے. چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.